کھیلتے رہے ہو؟ تو کہا کہ میں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا نہ کھیلو، میں تم سے زندگی میں بات نہیں کروں گا۔ تو اہل سنت والجماعت وہ ہوتا ہے جو جہاں بھی حدیث رسول آ جائے، سنت رسول آ جائے، اسوہ رسول آ جائے، قرآن کا حکم آ جائے، صحابہ کا وطیرہ اور عمل آ جائے، وہاں بس ختم، گویا ٹائر پھٹ گیا اس کا، اب چل نہیں سکتا، اس طریقے پہ چلنا چاہیے۔ یہ ہے چاہے جو کوئی ہو، معاف فرمائیے، یہ بات نہیں ہے کہ مسجد کا احترام نہ کرو۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام سفیان ثوری، یہ سب کے سب ائمہ خدا تھے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرو اور ان کے ساتھ حسن عقیدت رکھو، لیکن اتباع اسی شخص کی کرو جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ آج ہندوستان میں ہماری ماؤں بہنوں کی عزت اور مسلمانوں کی دولت محفوظ نہیں ہے، ان کی حفاظت کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ قرآن حدیث کی روشنی میں ذرا بیان فرمائیں۔ جس دوست نے یہ سوال کیا ہے، مجھے پتا نہیں ہے کون دوست ہے، ان سے یہ گزارش ہے کہ آج پچھلے پہر فجر کے گھنٹہ بھر پہلے اٹھ جائیں وہ اور اس وقت وتر نہ پڑھیں، اور پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے معلوم کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسا طریقہ الہام کر دے کہ ہم اچھی طرح بچا سکیں، اور اپنے دامن میں، اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچیں کہ کیا اس کا سبب ہم ہیں یا وہاں کے ظالم ہیں۔ سبحان اللہ۔ معاف فرمائیے گا، سوال جواب تو آسان ہے، لیکن اصلاح قرآن کا جو اصول ہے اصلاح کا، وہ یہ کہ اپنے آپ سے شروع کرو، اپنے آپ سے شروع کرو، سمجھ گیا؟ لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، تم اپنے آپ سے شروع کرو، اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ مصیبت جو انہوں نے ذکر کی ہے، یہ مصیبت ہے ہم سب کے لیے، اور کیا ہندوستان کی مصیبت ہے صرف؟ پاکستان کی مصیبت معمولی ہے، مدرسے پر تالے لگ جاتے ہیں اور علماء اٹھا کر کے گرفتار کر لیے جاتے ہیں، اور جگہوں کی مصر کی مصیبت نہیں دیکھتے ہیں آپ، موروکو کی مصیبت نہیں دیکھتے ہیں، لیبیا کی مصیبت نہیں دیکھ رہے ہیں، لیبیا کا حاکم اٹھا کر کے یہودیوں کو معاوضہ دے رہا ہے، تو ہر جگہ تو یہ مصیبت ہے، ہر جگہ تو یہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان تداعی علیکم الامم کما تداعی الاکلۃ علی قصۃ قلنا فی قلۃ نحن یومئذ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا جب ساری قومیں تمہارے اوپر اس طرح پل پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ ہوں ان کے سامنے ایک پیالہ کھانے کا آ جائے پل پڑیں، اسی طرح ساری قومیں پل پڑیں گی۔ تو پوچھا انہوں نے کہ تم اپنے آپ سے شروع کرو، اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ مصیبت جو انہوں نے ذکر کی ہے، یہ مصیبت ہے ہم سب کے لیے، اور کیا ہندوستان کی مصیبت ہے صرف؟ پاکستان کی مصیبت معمولی ہے، مدرسے پر تالے لگ جاتے ہیں اور علماء اٹھا کر کے گرفتار کر لیے جاتے ہیں، اور جگہوں کی مصر کی مصیبت نہیں دیکھتے ہیں آپ، موروکو کی مصیبت نہیں دیکھتے ہیں، لیبیا کی مصیبت نہیں دیکھ رہے ہیں، لیبیا کا حاکم اٹھا کر کے یہودیوں کو معاوضہ دے رہا ہے، تو ہر جگہ تو یہ مصیبت ہے، ہر جگہ تو یہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان تداعی علیکم الامم کما تداعی الاکلۃ علی قصۃ قلنا فی قلۃ نحن یومئذ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا جب ساری قومیں تمہارے اوپر اس طرح پل پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ ہوں ان کے سامنے ایک پیالہ کھانے کا آ جائے پل پڑیں، اسی طرح ساری قومیں پل پڑیں گی۔ تو پوچھا انہوں نے کہ کیا ہم اس وقت کم ہوں گے؟ کہا نہیں، غصاؤن کا غصائی سیل، سیلاب میں جیسے خشو کا اساک ندی میں بہتا ہے اسی طرح تم ہوگے، لیکن تم نے بنیادیں چھوڑ دی ہوں گی اس لیے ہوگا۔ یہی صورت پوری دنیا میں ہے، معاف فرمائیے گا، خشو خاساک کی طرح ہم بڑھ رہے ہیں، پیسہ بھی ہمارے پاس، دولت بھی ہمارے پاس، امکانیات بھی ہمارے پاس، صلاحیتیں بھی ہمارے پاس، دماغ بھی ہمارے پاس، لیکن ایمان کی دولت ہم کھو چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کی اصلاح کر لی تو اس کا اثر، اس کا عکس ہمارے بچوں پر پڑے گا، اور ان کا عکس محلے پر پڑے گا، اور ان کا عکس۔ لیکن اب ہم اصلاح کیا کریں گے؟ بچہ سو رہا ہے، امتحان کے دنوں میں، پڑھائی کے دنوں میں تو ہم 5 بجے جگا دیں گے، لیکن دوسرے دنوں میں ہم بھی 10-11 بجے تک سوئیں گے، بچہ کیسے جاگے گا اور کیسے نماز پڑھے گا؟ جب ہماری یہ تصویر ہوگی، جب بچہ دیکھے گا کہ ہمارا باپ بالکل ویسے ہی الٹا پلٹا سو رہا ہے، نہ نماز سے مطلب نہ کچھ، تو کیسے ہو؟ اور آپ اگر چاہیں کہ اللہ تعالیٰ کی
مدد چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کا حکم مانے بغیر مدد نہیں آ سکتی. جزاکم اللہ خیرا و شکرا لکم. اللہ تعالیٰ ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ کو جزائے خیر دے کہ اپنی علالت اور مرض کے باوجود بھی ہماری تربیت کے لیے اتنا وقت نکالا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے اور آپ کا سایہ ہمارے اوپر زیادہ دیر تک رکھے. اور ہم سب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنا وقت لگایا. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یشکر الناس لم یشکر اللہ من لم یشکر الناس. جو لوگوں کا شکر نہ ادا کرے ان کے احسانات پر وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ حضرات کا کہ آپ اتنی دیر تک بیٹھے اور میرے کجمج خیالات سنے آپ نے. شکریہ ادا کرتا ہوں ان دعات کا جنہوں نے یہ مجلس برپا کی. شکریہ ادا کرتا ہوں منتظمین کا جنہوں نے ان کو یہ موقع دیا. اور اپنے اللہ کا سب سے زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے موقع دیا کہ 1.5-2 گھنٹے تک میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے آپ سے دوستانہ ماحول میں گفتگو کروں. اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صحابہ کرام کے درمیان بہت سے اختلافات ہوئے. بعد وہ صحابہ جو قرآن مجید کو عربی زبان میں سمجھتے تھے، حدیث رسول ان کے سامنے بیان ہوتی تھی، اچھی طریقے سے سمجھتے تھے، لیکن بسا اوقات بعض استنباطی مسائل جو ہیں ان سے پوشیدہ رہ جاتے تھے. جیسے مانعین زکوٰۃ سے قتال کا مسئلہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ملہم شخص جن کے بارے میں آتا ہے کہ کتنی آیتیں 5-7 آیتیں یا 5-7 احکام ان کے خواہش کے مطابق اللہ نے نازل فرمایا، ان سے بھی بہت سے احکام استنباطی پوشیدہ رہ جایا کرتے تھے. سوال یہ ہے کہ انسان کسی انسان کو چاہتا ہے تو اس کو کچھ گفٹ، کچھ آرام کی چیز، کچھ فائدے کی چیز دیتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ابتلا اور مصیبتیں بھیجتا ہے بندے پہ. یہ کیسی محبت ہوئی؟ یہ محبت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری حدیث میں اس کی تفصیل اور تشریح ہے وَلَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ. اور ابتلا اور آزمائشاں آتے رہتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ حَتَّى يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ. یہ حالت تک کہ وہ زمین پہ چلتا پھرتا ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں. اللہ تعالیٰ اس کے صبر سے اس کے گناہ یہی معاف کر دیتا ہے، جہنم میں ڈالنے کی ضرورت نہیں اسے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کا جو شخص برائی کو دیکھے، من را منکم منکرن، تم میں کا جو بھی شخص کسی کا نام خاص نہیں، کسی کا عہدہ خاص نہیں، کسی کا کوئی مخصوص علم خاص نہیں، بلکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من را منکم، تم میں کا جو بھی شخص برائی کو دیکھے. عام ہے لفظ من کے اندر ہر شخص داخل ہے، ہر فرد اس کی ذمہ داری کے اندر داخل ہے. ہر ایک فرد کو مخاطب کر کے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ. جو آدمی تم میں کا کسی برائی کو دیکھے چاہیے کہ وہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے سنو. اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے کہ تم سے پہلے جس قوم کو فضلناہم علی العالمین، ساری دنیا بھر میں ان کو فضیلت دی. آج امت محمدیہ تم خیر امت ہو. تم سے پہلے بنی اسرائیل جس کو فضیلت دی گئی تھی، لیکن اس امت پر کیا ہوا؟ داؤد علیہ السلام نے بھی ان پر لعنت بھیجی، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان پر لعنت بھیجی. کیوں بھیجی؟ ذالک بما عصوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی، عصیان کے وہ مرتکب ہوئے. جس نبی کی اطاعت کا انہیں حکم دیا گیا وہ اس اطاعت سے یک صرف اطاعت کو انہوں نے